الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان خبیبہ وعظمت خبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء ارے فیوز درے مصطفیٰ کا کیا کہنا جسے بھی جو بھی سعادت ملی وہی سے ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے کہا جا رہا ہے یہ دنیا کی بادشاہت، یہ دنیا کی حکومت، یہ دنیا کا لاؤ لشکر، یہ دنیا کی تاجوری، یہ دنیا کی بادشاہی، کہتے ہیں یہ کیا معنی رکھتی ہے اس شخص کے لیے جو رسول اللہ کے در کا نوکر ہے، اس کے لیے یہ شہنشاہیاں اور بادشاہیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہو مجھے کمی
نبی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، محبت سے سبحان اللہ، در رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے۔ جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک اپنی لاتعداد برکتیں، ان گنت برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بے شمار انعامات لے کر میرے اور آپ کے پاس حاضر ہے۔ موسم برسات ہو نا، موسم برسات ہو تو ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بزرگ جو سفید ریش لوگ ہیں جنہوں نے عمریں بسر کی ہیں، وہ کہتے ہیں برسات کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ کھیتوں میں تو گھاس اور ہریالی اور سبزہ ہوتا ہی ہے، چولہوں میں بھی سبزہ اگاتا ہے۔ ایک مثال دی ہے کہ برسات اتنی برکتیں لاتی ہے سبزے کے لیے کہ کوئی کڑیا، کوئی بستی، کوئی گلی، کوئی گھر، حتیٰ کہ چولہوں میں بھی سبزہ اگاتا ہے۔ بس آج کا جمعۃ المبارک، آج کا یہ دن، آج کے بعد یہ آنے والے دن بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات کا موسم آ گیا ہے، اور زرخیز عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے تو ہے ہی اللہ کے بندے، وہ جو پہلے سے جھکے ہوئے ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کے محبوب، اور مجھ جیسے گناہگاروں پر بھی ہمیں کرم برسے گا اور چھم چھم کے برسے گا۔ گناہگاروں کے لیے بشارت کے دن ہے، بدکاروں کے لیے بشارت کے دن ہے، اللہ کی ذات سے دور رہنے والوں کے لیے خوشخبری کے دن ہے کہ نہ گھبراؤ، ہماری رحمت تمہارے بہت قریب ہے، سبحان اللہ، ہمارا کرم تمہارے بہت قریب ہے، بس تم نے ہمارے کرم کے دروازے پر دستک دینی ہے اور ہم نے تمہیں بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازنا ہے۔ عزت کا مہینہ، عزت کے دن اور جمعۃ المبارک کا دن اور عزتیں اور خاص شرف حاصل ہے۔ آج 16 رمضان المبارک، رمضان المبارک کی 16 تاریخ، یہ جو آنے والی رات ہے یہ بدر کی رات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بدر کی رات ہے، یعنی کل والے دن سے غزوہ بدر شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، غزوہ بدر شروع ہوتا ہے، اور اس کو رمضان المبارک کو یہ شان حاصل ہے
کہ غزوہ بدر اس مہینے میں ہوا، اور کمال یہ ہے کہ غزوہ بدر نے اسلام کا پرچم اتنا بلند کیا، قیامت تک کوئی غزوہ اور جنگ اسلام کا اتنا پرچم نہیں بلند کر سکتی جتنا غزوہ بدر نے کیا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس سے پہلے چند کلمات پر آپ غور کریں کہ میرے رب کا نظام کیا ہے۔ آدم پاک سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ آدم پاک جب اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو آدم پاک سے پہلے ایک بد کردار، ایک اللہ کا دشمن جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس کا وجود موجود ہے۔ ذرا غور کریں، اس میدان میں میرا رب حضرت آدم پاک کو ابلیس کے مقابلے کے لیے نازل فرما کے دنیا کو بتاتا ہے، اور دنیا والوں، میرا دین، میرا پیغام، میرا پیغمبر جیت کر رہے گا، اس لیے کہ ہم نے کائنات میں حق کو ہی فتح عطا فرمانی ہے۔ میدان بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، وقت اور زمانے بدلتے ہیں، میدان ایسے بدلا ہے۔ ایک طرف نمرود ہے، نمرود جس نے اعلان کر دیا ہے اس کائنات میں میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، باطل بڑے عروج پر ہے، جھوٹ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، بے حیائی عریانی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، ظلم جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، انسانیت کی شیشیاں نکل جاتی ہیں۔ میرے مولا بزم کونین میں صرف ظلم کا رواج ہے کوئی تیرا بندہ جو آئے اس ظلم کا مقابلہ کرے اور بزم کونین کو تیرے دیے ہوئے انصاف سے مالا مال فرمائے۔ رب کائنات نے نمرود کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرودی کا مقابلہ کر کے نار نمرودی میں اپنے آپ کو ڈال کے دنیا کو یہ بتایا ہے اس کائنات میں ہمیشہ حق کی فتح ہونی ہے اور حق والوں کی فتح ہونی ہے، چاہے ظلم جتنا عروج پر ہو۔ میرا مالک اپنے بندوں میں ایسے بندے پیدا فرماتا ہے جو ظلم کو ختم کر کے حق و صداقت کی فضا بلند کرتے ہیں۔ اس کا ظلم اپنے عروج پر پہنچا تو میرے مالک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مبعوث فرمایا، اور اس انداز سے مبعوث فرمایا کہ ظلم و ستم کی تمام آندیاں تہے زمین چڑھیں گی، اور دنیا کو خبر ہو گئی کہ بزم کونین میں حق آ گیا۔ وقت بدلتا گیا، میدان بدلتے گئے، بدلتے رہیں گے۔ جناب ایک طرف فرعون ہے، فرعون قرآن نے اپنے سینے میں وہ قصہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ فرعون نے دنیا کی لالچ میں آ کر دنیا کی طاقت کے بل بوتے پر اعلان کر دیا، آؤ دنیا والو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں۔ انسانیت کی سیسیاں نکل گئی، انسانیت چلانے لگی، رونے لگی، چیخنے لگی، آؤ میرے ربا، اس کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو تیرے ذکر کا پرچار کرے، جو دنیا کو بتائے اللہ ایک ہے، جو بزم کونین میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے۔ ہے کوئی میرے مالک؟ مظلوم رو رہے ہیں،
پریشان حال رو رہے ہیں، ظلم ہوتا رہا، لیکن میرے اللہ نے، ذرا توجہ کرنا، فرعون نے کہا ہر آنے والے کو قتل کر دیا جائے، ہر آنے والے کو مٹا دیا جائے، ہر آنے والے کو دنیا سے، ہر پیدا ہونے والے کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹے گا، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسے کیا خبر ہے کہ میرا رب کتنی طاقت والا ہے، اسے کیا خبر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کے عالم ہے، وہ رب لم یزل ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے۔ ظلم کی جتنی آندیاں چلے سویرا ضرور ہوتا ہے۔ جن نے کہا نا ظلم کی رات کتنی ہی لمبی ہو صبح ضرور ہو کے رہتی ہے۔ اس بیان کو دل میں جگہ دینا، انشاءاللہ حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، ایمان پر پختگی نصیب ہوگی، ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ میدان بدلا، فرعون اپنے عروج پر ہے، توجہ کرنا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا اللہ لاتا کیسے ہے، ذرا لانے کا انداز دیکھیں، اور گھبرائیں نہیں، دعاؤں میں اپنے ملک کو یاد رکھیں، دعاؤں میں اپنے خطے کو یاد رکھیں، گھبرائیں نہیں۔ ظلم کی رات کتنی لمبی ہو سویرا ضرور ہوتا ہے۔ وہ رات سورج لے کے نکلتی ہے اور دن کے اجالوں میں تبدیل ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، بدلے گا نظام، توجہ کرنا۔ میرے اللہ نے فرعون کی طاقت اتنی بڑی طاقت کہ جس نے کہا میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں، قیدی کو اٹھایا، آزاد کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی دی ہے، دیکھو نا کو پکڑا، قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے اس کو موت دی ہے، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے اللہ کا نظام کچھ اس سے مختلف ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی آندیاں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت موسیٰ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اماں جی آپ کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیتی ہے اور فرماتی ہے اور دریائے نیل میری امانت کی حفاظت کرنا، فرعون قتل کرنے لگا ہے، میں نے اپنے لخت جگر کو جس نے دنیا کا امام بننا ہے پانی کے حوالے کر دیا ہے۔ ایمان یقین پکا ہو، ایمان مضبوط ہو تو پھر دریا حفاظت کرتے ہیں، ورنہ دریا تو بہا کے لے جاتے ہیں۔ اماں جی نے بچے کو صندوق میں بند کر کے لکڑی کے صندوق میں دریا کے حوالے کر دیا، اور دریائے مصر نے اتنی حفاظت کی، اس گھر تک پہنچا دیا جس گھر نے قتل کرنا تھا، اور اس نے کہا اتنا چاند سے زیادہ روشن چہرہ قتل نہیں کرنا، ہم نے سنبھالنا ہے، اس لیے کہ اتنا حسین تو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ پلتا ہے اسی گھر میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے میرا رب فرعون کی باطل خدائی کو حضرت موسیٰ کے ذریعے ہاتھ میں ملاتا ہے یا نہیں ملاتا ہے؟ میدان بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے، دور ہے ابو جہل کا، فسق و فجور عام ہے، کفر و شرک کی لعنت عام ہے۔ میرے نبی نے صفا کی چوٹی پر سب کو جمع فرمایا، ایک اعلان فرمایا، میں نے اس لیے جمع کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور کائنات والو لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ اس سے پہلے جو صادق کہنے والے ہیں میرے نبی کو، امین کہنے والے ہیں، وہ سر کے قاتل بن گئے ہیں، دشمن بن گئے ہیں، اور یوں کہتے ہیں تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں خدا کا بتا دے، ہمیں یہ خدا نہیں چاہیے۔ کفر و شرک ظلم کی رعنائیاں پورے عروج پر ہے، عجیب عالم ہے، انسانیت کی سیسکیاں نکل رہی ہے،
مولا ظلم کب تک جاری رہے گا؟ کہ رمضان المبارک کی 17ویں رات ہے، رمضان المبارک کی یہ آنے والی 17ویں رات ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ظلم کی دیوار کا، ظلم کے پرچار کا خاتمہ کرنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں۔ مقام بدر پہ پڑاؤ لگتا ہے، دل میں جگہ دینا، مقام بدر پہ پڑاؤ لگتا ہے۔ حال یہ ہے نہ ان کے پاس سر و سامان ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس زرے ہیں، یہ بے سر و سامان ہے۔ غیروں نے اعلان کر دیا آج محمد اور اس کی لشکر کے ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ ادھر سے اعلان خداوندی ہے بدر کے میدان کو ہم اتنا روشن فرمائیں گے قیامت تک کفر کی صفوں میں جہاں بھی بدر کا نام لیا جائے گا کفر کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ کفر صرف بدر کے نام سے ہی بھاگ جائے گا، کفر صرف بدر کے نام سے ہی بھاگ جائے گا۔ ایسی فتح و نصرت ہم اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں گے۔ بدر کے مقام پر پڑاؤ لگتا ہے اور یہ جنگ ہوتی ہے کفر اور اسلام کی پہلی خوبصورت جنگ، جو قیامت تک ایسا منظر نہ آسمان دیکھ سکتا ہے نہ زمین دیکھ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے بدر میں ایسی نصرت، سبحان اللہ، ایسی مدد میرے اللہ نے بدر کے میدان میں اپنے غلاموں کی فرمائی کہ تا صبح حشر اس طرح کی مدد آنا مشکل اور محال لگتا ہے۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے ظلم اللہ کو ناپسند ہے، بولیں ظلم کیا ہے؟ اللہ کو ناپسند ہے اور سخت ناپسند ہے۔ ہر جرم قابل معافی ہے، شرک اور ظلم میرے اللہ کو معاف نہیں۔ ظلم اللہ کبھی پسند نہیں کرتا اور ظالم کو میرا اللہ کبھی معاف، بولیں ظالم کو کبھی اللہ معاف۔ اچھا کبھی دیکھا ہے ظلم ہے کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی کو تھپڑ مار دیا یہ ظلم ہے، کسی کو قتل کر دیا یہ ظلم ہے، نہ۔ ظلم کو اگر چھوٹے لیول پہ آ کے دیکھا جائے تو ظلم یہ ہے، توجہ سے سمجھیں، ظلم یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو قانون بنا دیے ہیں ان کو منو عن جس طرح ہے اسی طرح عمل کرنا، یہ حقیقت اور صداقت ہے، اور اس کے خلاف چلنا ظلم۔ اس کے خلاف چلنا کیا ہے؟ اگر اس تعریف کی روشنی میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ذرا جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت مجمع میں ماشاءاللہ سینکڑوں کا مجمع ہے، ہر بندہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہیں ہم ظالم تو نہیں۔ غور کرنا اس بات ہے۔ ظلم کی تعریف اور مثال میں سمجھاتا ہوں۔ جھوٹ گناہ ہے اور حرام ہے، بولنے والا ظالم ہے۔ توجہ ہے؟ بولنے والا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ چینی میں، آٹے میں، دودھ میں پانی شامل کرنا یا پاؤڈر شامل کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کے خلاف ہے۔ من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا میری امت سے نہیں ہے، وہ قیامت سے یہودیوں نصرانیوں میں اٹھے گا، مصطفیٰ کی امت سے نہیں اٹھے گا۔ توجہ کرنا، ملاوٹ کرنا ظلم ہے۔ ذرا نیچے اپنے دامن میں سارے دیکھیں ہم کہیں ظالم تو نہیں ہیں۔ ظلم اللہ کو معاف، ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اور ظالم کی سخت سزا ہے۔ تاریخ میں آپ نمرود کو دیکھیں اس کو کیسی سزا ملی، فرعون کو دیکھ لیں کیسی سزا ملی، قارون کو دیکھ لیں کیسی سزا ملی، ابو جہل و ابو لہب کو دیکھ لیں کیسی سزا ملی، کیونکہ ظلم میرے اللہ کو پسند۔ اس تعریف کی روشنی میں دیکھنا کہیں ہم ظالم تو نہیں ہیں۔
نماز اللہ کا حکم ہے، وقت پر نہ پڑھنے والا ظالموں میں شامل ہے۔ کہیں خیال کرنا ہم ظالم تو نہیں ہیں۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اسی پر شریعت کے سارے احکامات دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ ہم کہیں ظالموں کی صفوں میں تو نہیں آ رہے، اور اگر آ رہے ہیں تو ظلم اللہ کو بڑا ناپسند ہے اور اللہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا اس سے پہلے ہم سارے اللہ سے توبہ کر لیں اور صلح کر لیں کہ نہ ملاوٹ کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ نماز چھوڑنی ہے، اور شریعت کے احکامات پر پوری طرح کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ بس آگے بڑھتے ہیں۔ میدان بدر سجتا ہے، ایک طرف تعداد ہے ہزاروں کی، ایک طرف ہے 313۔ ایک طرف تعداد ہے ہزاروں کی، ایک طرف ہے 313۔ وہ جو ہزار ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے، ان کے پاس لاؤ لشکر بھی ہے، ان کے پاس سپاہی بھی موجود ہے، ان کے پاس شاہ سوار بھی موجود ہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں ایک بار محمد کے غلام میدان میں آئے، ہم ایک ہی لمحے میں کاٹ کے دنیا کو بتائیں گے کہ محمد کے غلاموں کو ہم نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ادھر دوسری صف کو دیکھیے، تعداد 313 ہے، کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس کی کمی ہے، لڑنے کے لیے تلواریں اور زرہوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ ایک سامان رکھتے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ ایک سامان رکھتے ہیں، ان کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت اجاگر ہو رہی ہے۔ ہاں، ان کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، اور ان کے پیشوا اور قائد کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے۔ یہ سارے بے غم ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں محمد بستے ہیں، ہمارے سینوں میں رسول اللہ رہتے ہیں، ہمارے سروں پر محمد عربی کا سایہ موجود ہے۔ ادھر محبت ہے، ادھر تکبر ہے، توجہ کرنا، ادھر محبت ہے، ادھر تکبر ہے، ادھر عاجزی ہے، ادھر لاؤ لشکر ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں فتح کس کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہنے، میرے آقا نے سارے سجدے میں رکھ لیا ہے، جبین نیاز جھکا دی ہے، اور میرے آقا جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں میرے ربا، یہ مٹھی بھر مسلمان بڑی مشکل سے تیرے رسول نے تیری اذان و صلات کے لیے جمع کیے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے، قیامت تک تیری کائنات میں تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ محمد عربی کا سجدہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ کا پیار ہے، ایک طرف قائد کے آنکھوں کے اشارے پر جانیں قربان کرنے والے ہیں، دوسری طرف تکبر ہی تکبر ہے، مال ہی مال ہے، اور جوانیاں شباب ہی شباب ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا، ذرا غور کرنا، میرے اللہ کے ہاں محبت کی قیمت ہے یا تکبر کی قیمت ہے؟ میرے اللہ کے ہاں جیت کس چیز کی ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، ہم انہیں رسوا کرتے ہی نہیں، ہم انہیں ذلیل کرتے ہی نہیں۔ یہ میدان سجدہ ہے، فتح کا انداز دیکھیں۔ 17 رمضان المبارک سحری سے پہلے میرے اللہ نے آسمانوں سے مدد نازل فرمانا شروع کر دی، بولو سبحان اللہ۔
پہلی مدد میرے اللہ نے نازل فرمائی کہ بدر جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں چٹیل میدان ہے، اور جس طرف مسلمان ہیں اللہ نے ان کا قافلہ اور پڑاؤ ایسی طرف رہنمائی فرمائی جہاں ریت ہی ریت اور دوسری طرف کیچڑ ہی کیچڑ۔ قرآن کہتا ہے میرے اللہ نے رات کو آسمانوں سے اتنی وافر بارش برسائی، فرمایا محمد کے غلاموں تمہاری طرف ریت ہے، بارش برسا کے ان کو کیچڑ میں بسائیں گے، تمہارے پانی کا بندوبست بھی کریں گے، غسل کا بندوبست بھی فرمائیں گے، اور تمہارے پیاسے جانوروں کے پانی کی پیاس بھی بجھائیں گے۔ بارش ہوتی ہے، ادھر ریت ہے، میرے اللہ کی طرف سے فتح نازل ہوئی پہلی، ادھر ریت ہے اور ریت والے خوشگوار مسلمان خوش خوشحال، اور ادھر بارش ہوئی کیچڑ، ایک جگہ سے نکلو دوسری میں پھنس جاؤ، دوسری سے نکلو دوسری میں پھنس جاؤ۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے غسل بھی کر لیے، اپنے جانوروں کے لیے پانی بھی بھر لیے، پینے کے پانی بھی بھر لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلی مدد تھی کہ اللہ نے رسول اللہ کے غلاموں کے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ دوسری مدد میرے اللہ نے فرمائی، آپ کو پتا ہے جنگ ہو، لڑائی ہو، جب یار جنگ تو لڑائی بڑی دور کی چیز ہے، پڑوسی سے اگر بندہ رات لڑ جائے تو اس کو ساری رات خوف ہوتا ہے، سونا نہیں ہے، پڑوسی کہیں حملہ کر دے گا، ساری رات جاگتا ہے۔ کہیں محلے میں شور ہو جائے جی 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے کوئی بندہ ڈاکو گزرا تھا، اس نے چوری نہیں کی، بس ویسے ہی گزرا تھا، لوگ راتوں میں جاگنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی کہ کوئی سونا اٹھا لے گا، کوئی دولت اٹھا لے گا۔ کدھر میرے اللہ کی نعمت دیکھیں اور اللہ کا انعام دیکھیں، توجہ کریں۔ 17 رمضان المبارک کی رات یہ تھکا ہوا قافلہ جو بدر میں پہنچا ہے، میرے اللہ نے موسم اتنا خوشگوار فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس، میرے اللہ نے ان کا خوف ختم فرما کے سب کو گہری نیند سے سلا دیا ہے۔ بھائی دشمن سے ساتھ لڑنے والا کب سوتا ہے؟ سارے سو گئے ہیں، صبح اٹھے حشاش بشاش، ادھر ساری رات جاگ رہے ہیں مسلمانوں کے خوف سے، ادھر سلا دیا، نماز کے وقت جگایا، حشاش بشاش ہے، ترو تازہ ہے، پانی کی نعمت موجود ہے، آگے اللہ کا انعام یہ ہے، ادھر وہ کیچڑ میں پھنس رہے ہیں حملے کے لیے، ادھر سے میرے اللہ نے قرآن کہتا ہے ایسی مدد میرے اللہ نے نازل فرمائی، ان کو حشاش بشاش بھی فرما دیا، ان کو تر و تازہ بھی فرما دیا، اور ان پر نیند نازل فرما کے ساری تھکن بھی میرے اللہ نے دور فرما دی۔ حق کے ساتھ مل جاؤ، سر و سامان کی ضرورت نہیں ہے، سچا ہونا ضروری ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب خود مدد نازل فرماتا ہے۔ سچا ہونا ضروری ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تیسری مدد میرے اللہ نے محمد عربی کے غلاموں کی آنکھوں میں، قرآن کہتا ہے انہیں اتنا تھوڑا فرما دیا، اتنا تھوڑا فرما دیا، اتنا چھوٹا فرما دیا، نبی پاک کے صحابہ کرام جب انہیں دیکھتے دل میں کہتے یہ تو بہت چھوٹا سا گروہ ہے، اللہ نے مدد نازل فرمائی، انہیں بہت کم کر دیا، اور کافروں کے سامنے مسلمان ایسے لگ رہے تھے جیسے ہزاروں کا لشکر موجود ہو۔ میرا رب جب فتح عطا فرمانا چاہتا ہے، کسی قوم کو فتح دینا چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان کو قلیل کر دیا، ان کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، اور مسلمانوں کو ان کی نظروں میں زیادہ کر کے دکھایا تاکہ ان پر روک داری ہو۔ باقی تو چھوڑو، میرے اللہ نے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے وہ انعام نہیں دیا جو وہ محمد کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ یا رسول اللہ سمجھے نہیں ہے، فرمایا میں اکیلا جاتا ہوں، کافر سمجھتے ہیں 200 آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ حق کی ہمیشہ
فتح و نصرت اور مدد فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ حق والوں کو سچا ہونا ضروری ہے، صدق ضروری ہے، خلوص ضروری ہے، اور آخری مدد کا ایک اور طریقہ میرے رب کائنات نے، میرے اللہ نے پہلے قرآن کہتا 3000 فرشتے نازل فرمائے، 3000 فرشتے نازل فرمائے اپنے نبی کی مدد کے لیے، پھر دوسری بار 5000 فرشتے نازل فرما کے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور دنیا کو بتایا، اور دنیا والوں مجھے صرف حق اور سچ کی ضرورت ہے، وہ 313 ہی کافی ہوتے ہیں، ہم آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت نازل فرما کے اپنے پیاروں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ کسی چیز کی کمی اس کے خزانے میں نہیں ہے۔ یہ مدد کا ایک انوکھا انداز تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بدر کے میدان میں عجیب مشغلہ، عجیب ایک حال دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا میرے غلام کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے ایک آواز سنتا ہوں، آواز دینے والا نظر نہیں آتا، ایک آواز سنتا ہوں، آواز دینے والا نظر نہیں آتا، تلوار چلتی ہوئی دیکھتا ہوں، کافر کو گرتا دیکھتا ہوں، مارنے والا نظر نہیں آتا، یا رسول اللہ فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آواز کیا سن رہے ہو؟ عرض کی حضور آواز سنتا ہوں اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو، یا رسول اللہ یہ آواز سنتا ہوں۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف جانتے نہیں ہوں، جانتے نہیں ہو؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا حیزوم میرے جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ یا اللہ پھر گھوڑوں کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا گھوڑوں اور فرشتوں کی ضرورت نہ تھی، ایک فرشتہ بھیجتا سب کو ختم کر دیتا کافی تھا، لیکن دنیا کو بتایا ہے میرا نبی بڑی شان والا ہے، میرے نبی کے غلام بڑی شان والے ہیں۔ یہ جب حق و صداقت کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں تو ہم اپنی قدرت سے ان کو پھر آسمانوں سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل فرما کے، خالی فرشتے نہیں ہم گھوڑے بھی نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آواز دیکھتا ہوں۔ فرمایا وہ جبریل کا گھوڑا ہے، وہ اس سے کہتے ہیں زوم آگے بڑھو اور کاٹو، آگے بڑھو اور کاٹو۔ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کافر گر رہا ہوتا ہے، تلوار چلتی نظر آتی ہے، مارنے والا نظر نہیں آتا۔ فرمایا اللہ نے آج آسمانوں سے فرشتوں کی جماعتیں اپنے نبی کی نصرت کے لیے نازل فرمائی۔ وہ جو طائف کی وادیوں میں میرے نبی نے دکھ اٹھائے ہیں، وہ جو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں میرے نبی نے دکھ اٹھائے ہیں، آج میرا رب فرشتوں کو نازل فرما کے اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے۔ سونے غم نہ کر، ہماری طاقت ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، کام ہوتا ہوا نظر آتا۔ لوگ کہتے ہیں نا خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے؟ بابا جی خدا نظر نہیں آتا، خدا کا کام نظر آتا ہے۔ دیکھو درخت کو، یہ درخت کے پتے خدا نہیں ہے، ڈالی ڈالی میں شان ہے تیری، پتے پتے میں برملا تو ہے، اور یہ پتے خدا نہیں ہے، خدا کی شان نظر آتی ہے پتوں میں۔ یہ سورج خدا نہیں ہے، خدا کی قدرت نظر آتی ہے سورج میں۔ یہ زبان خدا نہیں ہے، خدا کی قدرت نظر آتی ہے زبان میں۔ یہ ہاتھ خدا نہیں ہے، خدا کی قدرت نظر آتی ہے ان ہاتھوں میں۔ خدا نہیں ہوتا، خدا نظر نہیں آتا، وہ دیکھنے سے پاک ہے، میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بزم کونین میں ایک ہی تو آنکھ بنائی ہے جس نے اس کو دیکھا ہے، اور میرے نبی کی آنکھ ہے، باقی کسی آنکھ کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ رمضان المبارک کے یہ دن ہمیں بدر کی یاد دلا رہے ہیں کہ روزے داروں کھا کے سونا نہیں ہے، روزے داروں 6 روٹیاں کھا کے، ہم اس لیے کھاتے ہیں پیاس نہ لگے، دودھ کھاؤ جی، اس کے بعد لسی پیو جی، اس کے بعد جو ہے دہی کھاؤ، دل کو پیاس نہ لگے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، پیاس بھی تم نہیں لگانا چاہتے، بھوک بھی نہیں لگانا چاہتے، روزہ کیا ہے؟ روزہ تو آیا تھا کہ تھوڑا کھاؤ تاکہ بھوک لگے،
اور بھوکوں کی خبر ہو، تھوڑا پیو تاکہ پیاس لگے، پیاسوں کی خبر ہو۔ میں ہوں اگر کام لا کے نہ رہ جی کتنی روٹیاں کھا لی سمجھ آ جائے سی استادوں سمیت بہرحال میں ایک ہی کھا لی۔ تو روزہ اس لیے یہ یاد دلاتا ہے بدر کی، اور بدر کی کیا یاد دلاتا ہے؟ بندہ مومن سیدھا ہو جا، بندہ مومن آ جا نبی کی اداؤں پر، نبی کی اداؤں پر چلنے والے بظاہر روزے دار ہیں۔ ان روزے داروں کو ہم نے اتنی طاقت بخشی ہے، 300 پیرانے ہزاروں کے لشکر کو خاک میں ملا کے دنیا کو بتایا ہے فتح محمد کے غلاموں کی ہوا کرتی ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوا کرتی ہے۔ اور اس سے انعام اور اللہ کی مدد کا ایک انوکھا انداز، وہ اس سے زیادہ انوکھا ہے۔ بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، بچوں کو مسجد میں تنگ نہ کیا کریں۔ ہاں، بچوں کو مسجد میں تنگ نہ کیا، تسی کدھر آئے ہو؟ او بھائی یہ مسجد نہ آسنتے نہ بڑے ہو کے نہیں آنا، انہاں کو دستے کرو نہ لاندے کرو، ارے مسجد ہے خدا دا گھر ہے، انہاں کو تنگ نہ کر دے کرو۔ یہ گل ضرور ہے کہ شرعن بچے صف دے وچ موجود ہون، نماز جماعت درست نہیں ہوندی، کونے تک کر چھوڑ دے کرو، پیار محبت نال بات کرو، پترو تسی آخری صف ہے۔ شریعت سن کیا ہوا ہے کہ ان دی آخری صف ہوئے؟ اگر منع کرے شریعت تے پھر تو ضرورت ہی نہ ہویا۔ بچوں کو لایا کریں اور ان کی تربیت کیا کریں کہ بیٹا آپ پہلی دوسری تیسری صف پہ نہیں بیٹھ سکتے، اللہ رسول کا حکم ہی نہیں ہے، آخری صف پہ جایا کرو، لیکن آیا کرو بس۔ یہ تراویحوں میں دوستوں نے بچوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی، میں نہیں بولا، یہ دوست گواہ ہیں سارے، نہیں بولا، صرف اس وجہ سے نہیں بولا، چلو آتے تو ہیں یار، کسی نہ کسی دن سمجھ ہی جائیں گے یہ خانہ خدا۔ بچوں کو ساتھ لایا کریں، بتایا کریں یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ بچوں کو کہیں گے مسجد نہیں آنا تو وہ کدھر جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، بھائی مسجد نہیں آنا تو پھر جانا کدھر ہے؟ اس نے پھر کب مسجد آنا ہے؟ بڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے لاؤ تاکہ پتہ ہو مسجد ہے۔ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ میرے اللہ نے اپنی مدد کا انوکھا انداز، بچے ہوتے ہیں، اور میرے اللہ نے نبی کے غلاموں کے بچوں کو بھی وہ ضرورت عطا فرمائی۔ اس جنگ میں جو شاہ سواروں کے پاس نہیں ہے، 2 نام بڑے مشہور ان بچوں میں، ایک محفظ ہے، ایک معاذ ہے۔ قیامت کی صبح تک محفظ اور معاذ زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اتنی بہادری دکھائی ہے۔ ابو جہل کے گرد ایک دائرہ لوگوں کا، دوسرا دائرہ لوگوں کا، تیسرا دائرہ لوگوں کا، سردار کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سفید بندی جا رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ادھر دیکھتے ہیں تو محفظ ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو معاذ ہے، تھوڑے غمگین ہو گئے، یا اللہ جنگ کا موسم ہے، دونوں سائڈ بچے ہیں، لڑاکا اور فوجی موجود نہیں ہے، ہوگا کیا؟ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا او چاچا سلیمان غم نہ کرنا، تم اتنا نہیں لڑے گا جتنا ہم لڑ کے دنیا کو دکھائیں گے۔ آئے کیوں بچے اور چھوٹے چھوٹے آئے کیوں اس میدان میں؟ یہ بچوں کا میدان نہیں ہے، تو یہ تو بچوں کا میدان نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کی، وہ شاعر نے کچھ اس طرح بیان کی ہے، وہ کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، نے کہا ہم کفن باندھ کے نکلے ہیں، ہم ارادے پختہ کر کے نکلے ہیں، اور ہم نے نشانہ کوئی چھوٹا کافر نہیں رکھا، کافروں کا سردار ابو جہل رکھا ہے، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں سرداروں کو، ان بدماشوں کو مسلمانوں کے بچے قتل کیا کرتے ہیں، بڑوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ معبود باری کو۔
तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई, आपने सुना है वो हुजूर को गालियां देता है और हुजूर को गालियां देने वाला इस कायनात में जिंदा रह सकता? एक दायरा बुझाल का, दूसरा तीसरा। हिफाजत वाले समझने लगे शायद बच्चे हैं, उन्हें क्या खबर है कि ये बच्चे बड़ों से आला हैं, उन्हें क्या खबर है कयामत तक महमूद और माज मिंबर मेहराब की जीनत बन जाने वाले हैं। उन्होंने समझा बच्चे हैं, पहला हिसार भी तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ दिया, तीसरा भी तोड़ दिया। उन्होंने समझा बच्चे हैं, बस एक आवाज चली, बदर फतह होने वाला है, इसलिए कि काफिरों का सरदार तो मासूम बच्चों ने खाक में मिला दिया है। बस सरदार का कत्ल होना, बाकी सबके पांव डगमगाना। बस फिर एक ही अंदाज था, मेरे अल्लाह की मदद थी और गाजे और मूलियों की तरह रोजा रखने वाले काट रहे थे। दुनिया ने देखा ये मंजर, कयामत की सुबह तक बदर का मंजर कोई मैदान पेश नहीं कर सकता। इसका अपना अंदाज है, मैदान बदलते रहते हैं। मैदान करबला अपनी एक हैसियत रखता है, उसकी इल्मी रोशनी में अपना एक मुकाम है, बदर का अपना मुकाम है। ये मार के आज भी ये मार्का खत्म नहीं हुआ, आज भी मैदान सजा हुआ है। एक तरफ बदमाश जालिम गुंडे अल्लाह के दीन से दूर, और एक तरफ उस जमात की जरूरत है जिस जमात के दिलों में मोहम्मद अरबी सच्चे दिल से रहते हो, जिनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत हो और इशारा अमरूद पर जाने देने वाले हो। वो थोड़े से ही काफी है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मेरा अल्लाह हमें भी फतह और नुसरत से नवाजेगा। जुल्म की रात लंबी कितनी हो, सवेरा जरूर होता है। पता नहीं हमारी आंखें देखेंगी या नहीं, बहरहाल इंशाअल्लाह फतह आके रहेगी। रमजान मुबारक की रातों में, इसकी सहरियों में, तहज्जुद में अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें। मैं हर तकरीर में लोगों से अर्ज करता हूँ, दुआओं से ये तकरीर इंशाअल्लाह बदलेगी। दुआ करें अल्लाह हमारे हाल पर रहम